کرتا تو آپ کہتے بخیل ہے. اب سرکار کا ذکر ہوا اور اس نے درود نہیں پڑھا تو وہ بخیل کیسے ہوا؟ شیخ نے یہ بات بڑے پیارے انداز میں سمجھائی. فرمایا یہ بہت بڑا بخل ہے, یہ بہت بڑی کنجوسی ہے. اس لیے آپ مجھے نہ دیں, یہ کنجوسی ہے. آپ اپنے بیٹے کو نہ دیں, یہ کنجوسی ہے. آپ اپنی زوجہ کو نہ دیں, یہ کنجوسی ہے. آپ اپنے والدین کو نہ دیں, یہ کنجوسی ہے. پر سب سے بڑی کنجوسی یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو نہ دے. سب سے بڑھ کر تو بندہ خود ہے نا, اپنے آپ کو نہ دے. اب سرکار پر درود نہ پڑھنے والا بخیل کیسے ہے؟ شیخ فرماتے ہیں اللہ کریم نے اپنے محبوب کی زبان پر یہ وعدہ کیا ہے کہ جو ایک بار محبوب تجھ پہ درود پڑے گا میں اس پہ 10 رحمتیں اتاروں گا, اور جس نے درود نہیں پڑھا اس نے اپنے آپ کو 10 رحمتوں سے محروم کر لیا. تو جو اپنی ذات کو اللہ کی رحمتوں سے محروم کر رہا ہے اس سے بڑا بخیل کون ہوگا؟ اور پھر یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں جو کثرت سے نبی پاک پہ درود پڑتا ہے اس پہ کثرت سے اللہ کی رحمتیں اترتی ہے, وہ بہت بڑا سخی ہے, اس لیے کہ اس نے کام وہ اپنا لیا ہے جس کی وجہ سے وہ رحمتوں کی بارش میں ہر وقت رہتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھیں ہمارے بزرگوں کے پاس آپ جاتے ہیں اور بھی اولیاء اللہ جتنے بھی صوفیاء ہیں, وہ آج کل تو خیر دور بدل گیا ہے, لوگ پیروں کے پاس جاتے ہیں دنیاوی مقاصد کے لیے. پورے ہو جائیں تو کہتے ہیں پیر صحیح ہیں, پورے نہ ہوں تو کہتے ہیں کہ نہیں گل نہیں بڑی, بابا کرنی والا نہیں کتے ہور چلو. لیکن اصل مقصد پیروں کا اور بزرگوں کا اور ان کے پاس جانے کا یہ ہے کہ آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ان سے تعلق قائم کریں. وہ آپ کو اللہ جل جلالہ کی طرف اور اس کے محبوب کی طرف لے کے جائیں, وہ آپ کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جوڑیں. اب اس کے مختلف طریقے ہیں. سب سے پہلے شیخ کامل کہے گا بھائی فرائض کی پابندی کرو, اس کے بعد اللہ کے قریب نہیں ہو سکتے اگر تم فرائض میں غفلت کرتے ہو. پھر وہ وظائف, نوافل, اوراد بتائے گا. لیکن ایک خاص بات آج کی اس محفل کے لحاظ سے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آپ وظیفے کرتے ہیں, کوئی بتاتا ہے جی یہ پڑھے آپ کی یہ منزل ہو جائے گی, یہ پڑھے آپ یہاں پہنچ جائیں گے. ایک وظیفہ ایسا ہے اگر کوئی انسان اس وظیفے کو ورد زبان بنا لیتا ہے تو پھر اس کو منزلیں اور سٹیپ طے کرنے کی ضرورت نہیں, بلکہ اللہ رب العزت اس کو اس وظیفہ کی برکت سے ڈائریکٹ وہ منزلیں عطا فرماتا ہے جو شاید کئی مجاہدات سے دوسروں کو حاصل نہ ہوں. اور وہ وظیفہ کون سا ہے؟ تم کثرت سے سرکار پہ درود پڑھتے جاؤ, اللہ کا قرب بھی ملتا جائے گا, روحانیت میں منزلیں بھی اونچی ہوتی چلی جائیں گی. درود پاک وہ چیز ہے جو انسان کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کا بدن بغیر عطر لگائے مہکنا شروع ہو جاتا ہے. حتیٰ کہ یہاں تک موجود ہے جو انسان کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کے دہن سے خوشبو آتی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ حضور سرور عالم, یہ حدیث سن لیجئے, سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے میں اس کی شفاعت کروں گا جو قیامت والے دن میرے زیادہ قریب ہوگا. عرض کیا سرکار آپ کے زیادہ قریب کون ہوگا؟ فرمایا جو مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے. عرض کیا سرکار آپ سے زیادہ محبت کون کرتا ہے؟ فرمایا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہے وہی مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے, اور جو زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے قیامت والے دن میں اس کی سب سے پہلے شفاعت کروں گا. تو ہمارا تو گزارا ہی نبی پاک کی شفاعت کے ساتھ ہے, ہمارا تو سہارا ہی حضور کی شفاعت ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے فرائض کی پابندی کریں, اور اس کے بعد سب سے بڑا عمل وہ کیا ہے؟ وہ حضور نبی پاک علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات پر درود ہے. ماہ رمضان آ رہا ہے, ہم رمضان شریف آتا ہے نمازیں شروع کرتے ہیں, جب عادت بنتی ہے تو رمضان شریف ختم ہوتا ہے, پھر نمازوں میں بھی غفلت. کم از کم آج آپ یہ کر سکتے ہیں, یہ گولڈن چانس ہے میرے پاس اور آپ کے پاس جو 5 وقت کی نماز کے پابند نہیں ہے, رمضان شریف سے 10 دن پہلے کم از کم
وہ 5 نمازیں پڑھنی شروع کر دے پابندی سے، جماعت سے، اور 1 مہینہ رمضان کا 40 دن جو بندہ مسلسل با جماعت نماز ادا کرتا ہے، اللہ کرم کرتا ہے، اس بندے کو نماز کی عادت پڑ جاتی ہے، پھر وہ نماز میں غفلت نہیں کرتا۔ اگر کوئی تہجد کی عادت بنانا چاہتا ہے، وہ بھی 10 دن پہلے ملائے اور 30 دن رمضان المبارک کے ملائے، 40 دن یہ عمل کرے، اللہ کی برکت اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ رمضان کے آنے سے پہلے پہلے زکوٰۃ ادا کریں تاکہ غرباء اور مساکین اپنے گھروں میں آرام سے روزے رکھ سکے، اللہ کی عبادت کر سکے۔ اس ماہ مقدس اور مہمان کا احترام یوں کیجئے کہ یہ مہینہ ہمارے ساتھ خوش ہو۔ صحابہ کرام 5 ماہ رمضان کے انتظار میں رہتے تھے، اور پھر رمضان آتا خوشیاں مناتے، اور جب رمضان چلا جاتا تو اگلے 6 مہینے رمضان کے غم میں رہتے تھے کہ رمضان بچھڑ گیا۔ تو میرے بھائیوں، یہ زندگی مختصر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں چانس دیے ہیں، اس طریقے سے بندہ آ جائے، اس طریقے سے بخشا جائے، اس طریقے سے اپنی مغفرت کا ذریعہ بنا لے، تو درود ہو، نماز ہو، رمضان ہو، یہ اللہ رب العزت کی معرفت، اللہ کی بارگاہ سے بخشش حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔